الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل شانہ کا حمد و شکر فضل و کرم جس ذات کبریا نے حسب معمول اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کے بھی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تا دم زندگی
آقا نامدار حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابیہ و امہ کی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ہم سب کا جمی امت کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما کر کل قیامت میں قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے۔ عموماً پورا سال اور خصوصاً ربیع الاول کا مہینہ جس میں آپ علیہ السلام کی ولادت با سعادت اور آپ علیہ السلام کی پیاری سیرت اور آپ کی پیاری صورت کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر منبر و محراب سے اسی عنوانات کے تحت آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جس طرح نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، ذکر کرنا ایک عبادت ہے، تسبیح و تحلیل ایک عبادت ہے، تو اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ کائنات اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی پھیلی ہوئی نعمتیں یہ اللہ کی قدرت کا پتہ دیتی ہیں۔ اور اس کائنات کی تخلیق یہ زمین و آسمان، یہ سورج اور چاند، یہ دنیا جہان، یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت کی نشاندہی کرتی ہے۔ زمین کی یہ وسعت، آسمان کی یہ بلندی، سورج چاند اور ستاروں کا یہ چمکنا، یہ پھولوں کا مہکنا، پرندوں کا یہ چہکنا، یہ صبح کا سویرا، رات کا اندھیرا، یہ سب کچھ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہے، جب ہم آپ کی تخلیق اور آپ کی سیرت اور آپ کی صورت کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پھر محبت نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہے، ان سب کو، اس پوری کائنات کو کلمہ کن سے بنایا۔ زمین بنائی کن سے، زمین کو کہا کہ بن جا، وہ بن گئی۔ آسمانوں کو کلمہ کن سے بنایا، وہ بن گئے۔
یہ دریا اور سمندر ان کو حکم دیا، دریا کی موجوں کو حکم دیا کہ تم روانی اختیار کرو، سمندر کی تلاطم کو روک دیا ہے کہ تم ٹھہر جاؤ۔ یہ سب کچھ اللہ کے کلمہ کن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فرماتے گئے، اس کائنات کی تخلیق ہوتی گئی، اور جب اللہ کے محبوب کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست رحمت سے پیدا فرمایا ہے، اپنے دست رحمت سے پیدا فرمایا۔ اگر کوئی چیز اس دنیا کے اندر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز سے اس کو بہت محبت ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میری زندگی کا شہکار ہے، یہ میری زندگی کی محنت ہے، یہ کچھ میں نے تیار کیا ہے، آپ اسے دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو دنیا کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا کہ دیکھو اس کائنات کے اندر یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے، یہ سب کچھ میری قدرت کا پتہ دیتا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو بنایا اور سامنے کیا، کہا کہ دیکھو یہ میری رحمت کا، میری محبت کا شہکار ہے، ذرا اس کی آنکھوں کو دیکھو، اس کی زلفوں کو دیکھو، اس کی چہرے کی رعنائی اور روشنائی کو دیکھو، اس کے ہاتھوں کی نرمی کو دیکھو، ان کے سینے کی وسعت کو دیکھو، اور ان کی عقل اور زبان کی فصاحت کو دیکھو، دل اور اس کی وسعت کو دیکھو۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ایک اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی بنایا، ترمذی شریف کے اندر بہت سارے آپ کے خصائل اور شمائل اس کے اندر بیان کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کے ہاتھوں کو کیسے بنایا، اور آپ کے سینے کو کس طرح بنایا، آپ کی زبان کے اندر فصاحت کس طرح رکھی، آپ کی آنکھوں کے اندر چمک کس طرح رکھی، اور آپ کے دل و دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بنایا، اور آپ کے قدم مبارک اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے، آپ کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا۔ یہ سب شمائل آپ کے ذکر کیے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے حدیث مبارک کے اندر آئے ہیں، لیکن جس وقت دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر ایک واحد ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا شہکار ہے۔ تو ساری کائنات کی تخلیق سے قدرت نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش سے اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک اس دنیا کے اندر تشریف لائے، دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اپنی اپنی امتوں کے پاس، اپنی اپنی قوموں کے پاس تشریف لائے۔ ان قوموں نے ان انبیاء علیہم السلام کو دیکھا اور ان کی زیارت کی، یہاں تک کہ جبرائیل امین بھی ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی لے کر آئے، لیکن کہیں یہ نہیں نظر آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کی تخلیق کا ایک یہ منفرد حصہ ہے۔ لیکن جب امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی بات آئی، آپ علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے محبوب کو اپنی مرضی، بلکہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محبوب کی مرضی سے ہی پیدا فرمایا۔
اللہ کی یہ شان ہے اگر وہ چاہے تو قطروں سے سمندر بنا دے اور وہ اگر چاہے یتیموں کو پیغمبر بنا دے، بلکہ پیغمبر نہیں، اسے امام الانبیاء بنا دے، امام الرسل بنا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مرضی ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، ولادت با سعادت ہوئی، آپ کے دادا عبد المطلب تشریف لے کر گئے اپنے بیٹے جناب عبداللہ کے گھر۔ جناب عبداللہ تو پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، آپ کے دادا کی ہر وقت دعا یہ رہتی تھی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کے گھر کو آباد کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم کا انتقال جوانی کے اندر ہی ہو گیا تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا کے دل کے اندر یہ فکر ہوتی تھی اور اس کے لیے دعائیں کرتے تھے بیت اللہ کے اندر۔ جب آپ کی ولادت کا پتہ چلا تو اپنے بیٹے جناب عبداللہ کے گھر تشریف لے کر گئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں، آپ کے بیٹے کے گھر کے اندر ایسی خوشبو تھی منفرد، ایسی خوشبو کبھی سونگھی تک نہیں۔ ایسے ہوتا ہے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں اور اس کمرے کے اندر کوئی خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں، اس بچے کو تیار کرتے ہیں تاکہ آنے جانے والے کوئی چیز محسوس ایسی نہ کریں۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما ولدت مطہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو پاک ہی پیدا کیا تھا، مجھے اس دنیا کے پانیوں کی اور دنیا کی خوشبوؤں کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اپنی بہو سے پوچھا، اماں آمنہ سے پوچھا کہ بیٹی آمنہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے، یہ کہاں سے منگائی ہے؟ اور وہ اماں جو نبی الانبیاء، امام الانبیاء، ختم الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہوں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ وہ آج کل کی عورت یا آج کل کے زمانے کی طرح تو معاشرہ نہیں تھا کہ ساری خریداری عورت خود کر کے آ جاتی ہے، بلکہ مرد کو تو کہتی ہے تجھے تو پتہ نہیں چلتا کسی چیز کا، تجھے تو بازار والے لوٹ لیتے ہیں،
آپ کو کیا پتہ؟ لیکن اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان آپ کو پتہ ہے میں تو گھر سے باہر نہیں جاتی، تو میں کہاں سے یہ خوشبو لے کے آؤں گی؟ فرمایا کہ پھر یہ خوشبو جو منفرد ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اماں آمنہ فرمانے لگی کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ ایسی مہک آ رہی ہے کہ میں بھی حیران ہوں کہ ایسی خوشبو یہ آ کہاں سے رہی ہے۔ یہ خوشبو انہی کی ولادت با سعادت سے ہے، یہ وہی بچہ ہے، اس بچے سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ یہ یہاں سے سب کچھ آ رہا ہے، اور آپ کو بھی جو ملا ہے وہیں سے ملا ہے۔ ذہن میں رکھیں، آپ کو جو بھی ملا ہے وہیں سے ملا ہے، صحابہ کو جو بھی ملا ہے وہیں سے ملا ہے۔ ابو بکر صدیق کو صداقت ملی ہے تو امام الانبیاء کے در سے، اگر عمر فاروق کو عدالت ملی ہے تو وہیں سے، اگر حضرت عثمان کو حیا ملا ہے تو وہیں سے، اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر شجاعت ملی ہے تو وہیں سے، ابو عبیدہ بن جراح کو اگر امانت ملی ہے تو وہیں سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر سیاست ملی ہے تو وہیں سے، جسے جو کچھ جسے ملا ہے وہ وہیں سے ملا ہے۔ اسد در فیوض مصطفیٰ کے کیا کہنے، اسد در فیوض مصطفیٰ کے کیا کہنے، جس کو جو سعادت ملی وہیں سے ملی۔ آج جو ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کلمہ ہے، ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس حج ہے، ہمارے پاس تہذیب ہے، ہمارے پاس اسلامی تعلیمات ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ وہیں سے ملا ہے، کہیں اور سے نہیں آیا۔ لیکن اگر ہم غور کریں اس بات کے اوپر، یہ جو ہمارے پاس کلمہ آیا، ہمارے پاس دین آیا، ہمارے پاس اسلام آیا، ہمارے پاس نماز آئی، ہمارے پاس حج کا طریقہ آیا، ہمارے پاس جہاد آیا، یہ جو کچھ بھی آیا ہے یہ کوئی کمپیوٹرائز نظام نہیں تھا کہ بٹن دبایا وہ پاکستان میں پہنچ گیا، بٹن دبایا ہندوستان میں پہنچ گیا، بٹن دبایا روم کے اندر پہنچ گیا، بٹن دبایا فارس کے اندر پہنچ گیا، بٹن دبایا امریکہ کے اندر پہنچ گیا، ساری کائنات کے اندر پہنچ گیا۔ نہیں، یہ بٹن دبانے سے نہیں آیا، یہ قربانیوں سے آیا ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے یہ کلمہ جو ہمارے تک پہنچا ہے وہ جو ماں نے یا باپ نے یا بھائی نے یا کسی نے بھی ہمیں ماں کی گود کے اندر یہ جو کلمہ پڑھا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کس طریقے سے ہمارے پاس پہنچا، کتنی قربانیاں اس کے اوپر لگی ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیں تو وہ پتہ ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتے ہیں، کوڈر چلاتے ہیں، پتھر کوٹتے ہیں، اگر کچھ اور کام محنت تھکاوٹ والا کرتے ہیں، جی شام کو دہاڑی ملتی ہے، یا 15 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد ملتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ آپ کا بیٹا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ باپ کو کتنی تھکاوٹ ہوئی ہے، وہ نہیں جانتا کہ باپ نے کتنی محنت کی ہے، اسے نہیں پتا بیٹے کو کہ باپ کا کتنا پسینہ اس کے اوپر بہا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس باپ نے کتنی تکلیف اس محنت اور مزدوری کے سیلے کے اندر جو مہینے کے بعد ملی ہے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، وہ نہیں جانتا۔ اگر وہی
بے جا اسے خرچ کرنا لگ جائے، اڑانا شروع کر دے، تو آپ بھی تو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے یہ روپیہ کہاں سے کمایا گیا اور کیسے کمایا گیا ہے، اس کے اوپر کیا کچھ خرچ ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ میری محنت ہے، میں نے خون پسینے کی کمائی ہے اور میرے بچے اسے اڑا رہے ہیں، اور آپ کا دل دکھتا ہے جی، اس لیے کہ آپ کا اس کے اوپر وقت لگا، محنت لگی، پسینہ لگا، اور آپ کے اندر احساس پیدا ہوا ہے۔ یہ جو کلمہ ہمیں ہماری ماں کے گود کے اندر ہمیں مل گیا، ہمیں پڑھا دیا گیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر کیا کچھ لگا ہے۔ اگر ہمارا کچھ اس کے اوپر لگا ہوتا ہمارے تک پہنچنے میں یا پہنچانے کے اندر، پھر ہمیں احساس ہوتا، پھر ہمیں احساس ہوتا کہ یہ کس طریقے سے ہمارے پاس یہ پہنچا ہے، کتنی قربانیوں سے ہمارے پاس یہ پہنچا ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ایک تبلیغی جماعت والا آدمی باہر ملک کے سفر کے لیے جا رہا تھا، اللہ نے اسے قبول کیا، وہ باہر ملک جا رہا تھا، ساتھی اسے چھوڑنے کے لیے گئے۔ جب اندر جانے کا ٹائم آیا تو وہ ساتھی سارے جانے لگے، ان میں سے جو ایک ساتھی تھا وہ بھی جانے لگا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بس اللہ کا یہ شکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور میں باہر ملک کے سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس ساتھی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے جا رہا ہوں۔ اس نے ایک لمبی فہرست نکالی اور اس کے سامنے کر دی، کہا کہ اس مقام تک پہنچانے کے لیے یہ کچھ خرچ ہوا ہے، آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے، لے جانے کے لیے، یہاں تک آپ کو بھیجنے کے لیے، جو آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں، تو آپ تو ظاہری کہہ رہے ہیں نا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ تو ہمیں پتہ ہے نا جو ہم نے آپ کے اوپر محنت کی ہے۔ آپ کھیتوں میں ہوتے تھے، ہم وہاں پہنچتے تھے، آپ کہیں خوشی کے اندر ہوتے تھے تو ہم پہنچتے تھے، اگر آپ کہیں غمی کے اندر ہوتے تھے پتہ چلتا آپ وہیں پہ ہوتے تھے، ہم وہاں پہنچتے تھے۔ یہ دیکھو فلاں جگہ پہ آپ سے ہم نے ملاقات کی ہے، اتنا تیل خرچ ہوا، اتنی دفعہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اتنی دفعہ آپ کو چائے پلائی ہے، اتنی دفعہ آپ کا اکرام کیا ہے، اتنی دفعہ آپ کو یہ کیا ہے، وہ کیا، وہ ساری ایک لمبی فہرست اس نے بنا کے دی تھی۔ کہا کہ یہ ایسے قبولیت نہیں ہوئی، اس فہرست کو دیکھو۔ پھر اس کا دماغ کھلا کہ واقعتاً یہ جو لوگ ہیں، یہ جو آتے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور دوسرے کے پاس جاتے ہیں کسی کی وصولی کے لیے، آگے وصولی والا یہ سمجھتا ہے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جو اپنا کام کاروبار وقت چھوڑ کر اس کے پاس اپنا جیب سے خرچ کر کے جاتے ہیں، وہ تو ان کو پتا ہوتا ہے نا کیا کچھ لگ رہا ہے، اس کو نہیں پتا۔ آج اس کا اس وقت لگا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ سمجھتا ہے بس میں ایسے جا رہا ہوں۔ آج وہی مثال ہماری ہے، یہ کلمہ جو ہمارے پاس ہے، ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، یہ کس طریقے سے ہم مسلمان ہوئے، اس کے اوپر کیا کچھ قربان ہوا، اس کے اوپر کیا کچھ لگا، اس کے اوپر کتنی محنت ہوئی ہے۔ یہ جو ہزاروں سال، 1450 سال گزر گئے اور اس وقت سے یہاں تک یہ کلمہ ہمارے پاس پہنچا ہے، اور ہر پیدا ہونے والے مسلمان بچے جو گھر کے اندر مسلمان کے پیدا ہوتا ہے، بچہ یا بچی، اس تک یہ کلمہ پہنچ رہا ہے، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس پڑھنے والے کو احساس نہیں ہوتا، وہ تو سمجھتا ہے بس مسلمان ہیں اور مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمہ دے دیا ہے، میں اللہ کا شکر ہے مسلمان ہو گیا، اللہ کا تو شکر ہے مسلمان ہو گئے، لیکن محنت کیا لگی ہے نہ ہم اس کو دیکھتے ہیں نہ ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے۔ اور یہی ہے یہ جو آپ ہمارے پاس آج دین ہے، الحمدللہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہمارے پاس جو نبی کا طریقہ ہے، یہ کلمہ اسلام دین قرآن ہے ہمارے پاس، تو یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا
کہ مجھے تھوڑا سا اپنا اسلام لانے کا واقعہ سناؤ۔ چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کلمہ پڑھنا، اسلام لانا، یہ مصیبت اور مصائب کو اور یہاں تک کہ موت کو دعوت دینا تھا۔ کلمہ پڑھنا آسان نہیں تھا، موت کو دعوت دینا تھا، مصائب کو دعوت دینا تھا، کہ جب کوئی ایک کلمہ پڑھ لیتا تھا تو ساری دنیا اس کی دشمن ہو جاتی تھی، بیگانے تو بیگانے، اپنے بھی دشمن ہو جاتے تھے۔ اللہ، ہمیں سمجھ نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، ایک صحابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جس کا نام حضرت مصعب ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے بھیج دیا تھا مدینہ منورہ کے اندر جا کر، تم جاؤ مدینہ والوں کو دین اسلام سکھاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے کر گئے۔ وہاں کے مسلمانوں کو، جو مسلمان ہوتا تھا، ان کو دین اسلام قرآن کلمہ ان کو سکھایا کرتے تھے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وجود کے اوپر ایک چادر تھی اور اس چادر کے اوپر بھی پیبند لگے ہوئے تھے۔ چادر کے اوپر، چادر وہ کپڑا تھا لیکن پیبند جو لگے ہوئے تھے کپڑے کے اوپر، کپڑے کے نہیں، اس کپڑے کے اوپر چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا امام الانبیاء نے اور فرمایا کہ مصعب، مجھے تیرا وہ زمانہ یاد آتا ہے جو تو ہزاروں درہم کا جوڑا اپنے وجود کے اوپر پہنا کرتا تھا۔ وہ اسلام سے پہلے کا تیرا شان و شوکت تھا، تیری زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، لیکن آج اسلام کے آنے کے بعد تیری یہ حالت ہو گئی ہے، وجود کے اوپر ایک ہی چادر ہے، اس ایک چادر کے اوپر بھی پیبند لگے ہوئے ہیں، وہ بھی پیبند عام نہیں ہے کپڑے کے، وہ بھی چمڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو یہ کلمہ جو ہمیں ملا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کلمے کے اوپر اگر وہ استقامت نہ کرتے تو آج ہمارے تک یہ کلمہ پہنچتا نہ۔ ان کو تو یہ حکم ہوا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ فرمایا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس کے اوپر پکے رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر تمہاری چمڑیاں ادھیڑ لی جائیں تو کلمے کو نہیں چھوڑنا، اگر تمہارے موت کے گھاٹ کے اندر اتار جائے تم اس کلمے کو نہیں چھوڑنا، اگر تمہیں سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے تو پھر بھی اس کلمے کے اوپر اس کلمے کو نہیں چھوڑنا، اگر تمہارے لاشوں کے اوپر چاہے گھوڑے دوڑا دیے جائیں لیکن کلمے کو نہیں چھوڑنا۔ جب تم اس بات کے اوپر پکے ہو جاؤ گے، خداوند قدوس کی رحمت والے فرشتے پھر تمہارے استقبال کو آئیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے اس دین اسلام کلمے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے تک کلمہ پہنچا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی سے فرمایا کہ کل آپ اپنے اسلام لانے کا واقعہ مجھے کچھ بتا دو تاکہ میں سنوں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ امیر المؤمنین
میں آپ کو اپنی زبان سے سناؤں یا میں آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ دکھانا چاہتے ہو تو پھر دکھا دو۔ اس صحابی نے اپنے وجود باوجود سے، اپنی کمر سے، اپنی پیٹھ سے اپنے کپڑے مبارک کو ہٹایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرمایا اس کمر کو دیکھا، اس کمر کے اوپر نشانات تھے جس کے اندر کھڈے پڑے ہوئے تھے، اس کے اندر کالے سیاہ قسم کے داغ تھے، نشانات تھے جس کے اندر کھال جل گئی تھی، گوشت جل گیا تھا، سیاہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ امیر المؤمنین جب کلمہ پڑھا تھا مشرکین مکہ انگاروں کے اوپر لٹا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یا تو عذاب کو برداشت کرو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑو۔ فرمایا ہم نے کلمہ نہیں چھوڑا، آج یہ حالت ہماری ہو گئی ہے، ہمارا وجود بھی بتا رہا ہے اس کلمے کے اندر کیا کچھ ہمارا لگا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا یہ تو بتاؤ کلمہ پڑھنے کا مزہ اس وقت آتا تھا جب دشمن آپ کو انگاروں کے اوپر لٹایا کرتے تھے، یا آج کلمہ پڑھنے کا مزہ نرم اور گرم بستروں کے اوپر آتا ہے؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین جو کلمہ پڑھنے کا مزہ اس وقت انگاروں کے اوپر آتا تھا، آج وہ خوشحالی کے اندر، راحت کے اندر کلمہ پڑھنے کا مزہ نہیں آتا۔ چه گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، میرے اوپر کوئی مشکلات آئی نہیں، آپ کے اوپر کوئی مشکلات آئی نہیں، خداوند قدوس کرے کہ ایسی مشکلات، ایسی آزمائش کے اندر ہم آئیں بھی نہیں، خداوند قدوس ڈالیں بھی نہیں۔ ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں، ہمارے اندر اتنی قوت بھی نہیں، صلاحیت بھی نہیں، ایمانی طاقت بھی نہیں کہ ہم برداشت کر سکیں۔ لیکن وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے ان سب چیزوں کو برداشت کیا۔ کلمہ پڑھنا کمال نہیں ہے، کلمے کے اوپر زندگی گزارنا کمال ہے۔ آج دیکھیں ہم ایک کلمہ ہم نے پڑھا لیا ہے، لیکن پڑھنے کے باوجود دل سے پڑھا ہے، کسی نے زبردستی نہیں کی، لیکن اس کلمے کے مطابق زندگی ہم نہیں گزار سکتے۔ کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمے کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم اپنی عقل کے اندر، اپنی شکل کے اندر، اپنے لباس کے اندر، اپنی گفتار کے اندر، اپنی تہذیب کے اندر، اپنے طریقوں کے اندر، اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر، اپنی خوشی کے اندر، اپنی غمی کے اندر ہم دیکھ لیں جو کلمہ ہم نے خوشی سے پڑھا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کی غلامی بھی ہماری زندگی کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ کلمہ ہم نے پڑھ لیا اس نبی کا، لیکن کلمے والے نبی کا طریقہ ہمارے وجود میں نہیں۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا ہے، چاہے کیسی شکل بنا لیں، ہم کیسی شکل بنا لیں، ہم اپنی مرضی کے اندر آزاد ہیں۔ نوجوان بھی آزاد ہے، بوڑھا بھی آزاد ہے۔ آپ کو معاشرے کے اندر کتنے لوگ ملیں گے، کتنے نوجوان ملیں گے جو ایک ہفتے کے اندر اپنی داڑھی کی کٹنگ اور بناتے ہیں، دوسرے ہفتے کے اندر داڑھی کٹنگ اور بناتے ہیں، تیسرے ہفتے کے اندر ان کی شکل اور ہوتی ہے، داڑھی کٹنگ اور ہوتی ہے۔ اسے معلوم نہیں یہ کس نبی کی سنت ہے، یہ کس نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسے اور کوئی نہیں ملا، کسی کافر کے طریقے کا مذاق اڑانے کا اس کو نہیں ملا، کسی اور کے طریقے کا مذاق اڑانا اس کو نہیں ملا، کسی ہندو یہودی ان کے کسی بڑے کے تہذیب طریقے کا، ان کی شکل کا ان کو مذاق اڑانا نہیں آیا۔ اگر آیا بھی ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آیا ہے۔ نوجوان دیکھ لینا، یہ ایک نبی کی سنت نہیں ہے، یہ تو 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ کلمہ خوشی سے پڑھا اور کہتا بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ کلمہ اسے ایسے مل گیا ہے، اس کے اوپر کچھ لگا نہیں۔ اگر اس کا کچھ لگا ہوتا تو کبھی بھی یہ شکل اختیار نہ کرتا۔
امام الانبیاء رحمت عالم وسلم کی سنت کا یہ مذاق اس طریقے سے اڑاتا نا، اگر اسے معلوم ہوتا، اس کا کچھ لگا ہوتا، اسے معلوم ہوتا، اس نے قربانی دی ہوتی، اگر اس نے محنت کی ہوتی اس اسلام کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس دین کے لیے، اس کلمے کے لیے، اگر اس نے کچھ محنت کی ہوتی تو کبھی بھی میرے محبوب کے دین کو اجڑتا ہوا دیکھ کر برداشت نہ کرتا، اپنے گھر کے اندر سنتوں کو مٹتا ہوا دیکھنا برداشت نہ کرتا۔ سب کچھ ہو رہا ہے، دکان بند ہو گئی، برداشت نہیں ہے، کاروبار پہ بیٹا نہیں گیا، برداشت نہیں ہے، اسکول کے اندر فیس دی، اگر بچے نہیں گئے برداشت نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے کہ ہم فیس مفت کی دیتے ہیں۔ ہر چیز دنیا کی کسی لحاظ سے دیکھو کوئی چیز برداشت نہیں ہے، لیکن دین اسلام مٹ رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر مسلمان نوجوان مرد عورت بوڑھے اسے مٹا رہے ہیں، لیکن مسلمان سب کچھ برداشت کر کے بیٹھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھو، انہوں نے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی سنت تھی جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر امام الانبیاء کو کرتے ہوئے دیکھا، یا آپ نے سنا، یا ان کو پتہ چلا یہ چیز میرے محبوب کو پسند تھی، صحابہ کرام اپنی جان پہ کھیل گئے لیکن میرے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑا؟ جی میرے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ دعوت پہ آپ گئے، دعوت کے اندر آپ کو یاد آ گیا سارا کچھ کھانے کے باوجود، کتنے آئٹم ہوں گے کھانے کے اندر، سب کچھ ہو، لیکن اگر ایک میٹھا نہ ہو، آپ کو بعد کے اندر یاد جاتا ہے کہ اتنا کچھ کھایا، اتنے قسم کے سالن تھے، پلاؤ تھا، بریانی تھی، نامعلوم کتنے مشروبات بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اگر میٹھا بعد کے اندر نہیں ہوا تو آپ کہتے ہیں یار وہ چیز تو بھول گئے جو سنت ہے میٹھا، وہ تو آپ بھول گئے ہیں۔ دیکھو یہ میٹھے والی سنت آپ کو یاد آ گئی ہے، لیکن اس نبی کی وہ سنت جو میرے نبی نے پتھر باندھے اپنے پیٹ کے اوپر، وہ سنت یاد نہیں آئی۔ وہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ سنت یاد نہیں آئی۔ وہ طائف کے میدان میں جو میرے محبوب لہولہان ہوئے ہیں، وہ سنت یاد نہیں آئی۔ یہ ساری چیزیں مسلمان کو یاد نہیں آئیں۔ اگر یاد آیا ہے تو ایک وہ سنت یاد آئی ہے جو میٹھے والی ہے، جو کھانے کے بعد میٹھا بھی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو یہی کچھ رہ گیا ہے مسلمان کا۔ جب یہ مسلمان آسائش کے اندر، جب یہ مسلمان راحت کے اندر پڑ گئے، جب مسلمان یہ سکون کے اندر پڑ گئے، جب یہ اس مسلمان کو راحت کے اندر چلا گیا ہے، یہ سارا کچھ بھول گیا ہے اسلام کا، دین کا، اسلامی تہذیب اور تمدن کا، دنیا نے اسے بھلا دیا ہے۔ لیکن یہ مسلمان اس لیے آیا نہیں تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ وہیں سے آپ کو ملا ہے، لیکن ایسے نہیں ملا، اس کے اوپر قربانیاں لگی ہیں۔ 1450 سال کے اندر کتنی قربانیاں ہوئیں، کتنے جوان شہید ہوئے، کتنا اس کے اوپر خون بہا، کتنی اس کے اوپر دولت لگی، کتنی جوانیاں لٹیں، کتنے گھر اجڑے۔ 1450 سال گزر گئے، لیکن وہ کلمہ جو کا تو ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ کبھی ہم تنہائی کے اندر غور کر کے دیکھ لیں، یہ سب کچھ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کبھی ہم دیکھیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اماں آمنہ نے فرمایا کہ یہ خوشبو کہیں سے نہیں ہے، یہ اسی بچے سے آ رہی ہے۔ جناب عبد المطلب حیران ہو گئے کہ ایسی خوشبو، ایسی منفرد، ایسی اعلیٰ خوشبو کبھی ہم نے سونگھی نہیں۔ اس حیرانگی کے عالم کے اندر کھڑے ہیں۔ اماں آمنہ فرماتی ہے ابا جان کھڑے کیوں ہو؟ ذرا جا کر دیکھو، اپنے پوتے کی زیارت کرو۔ آپ تو خوشبو کے اوپر حیران ہیں، لیکن جب آپ چادر ہٹاؤ گے اپنے پوتے کی، جب آپ صورت کو دیکھو گے تو پیسہ پتہ چلے گا آپ کو کہ دنیا کے اندر آپ نے ایسا بچہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ اس خوشبو سے پریشان نہ ہوں، یہ منفرد آلہ ہے، ساری خوشبوؤں سے علیحدہ ہے۔
لیکن جس وقت اس بچے کی اپنے پوتے کی زیارت کرو گے اس وقت پتہ چلے گا یہ بچہ بھی سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے منفرد ہے اور خداوند قدوس کی قدرت کا یہ شہکار ہے۔ ایسے پتہ چلے گا دیکھو یہ خداوند قدوس کی ساری نعمتیں ایک طرف جو اس کی قدرت کا پتہ دے رہی ہیں، لیکن امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ایک طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا پتہ دے رہی ہے۔ جب جناب عبد المطلب نے امام الانبیاء رحمت علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے وہ چادر مبارک ہٹائی ہے، جب آپ کے چہرے کو دیکھا جس چہرے کے لیے خداوند قدوس نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جس چہرے کے نور کے سامنے، شعاؤں کے سامنے، کرنوں کے سامنے، جس چہرے کی خوبصورتی کے سامنے چاند کی چاندنی بھی کچھ نہیں، سورج کی شعائیں بھی کچھ نہیں اور ستاروں کی چمک بھی کچھ نہیں، یہ دنیا کے کمکمیں کچھ نہیں ہیں، اس امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رخسار کے سامنے، امام الانبیاء کے چہرے کے سامنے، اس وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھائی والضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک ہی واحد شخصیت ہیں جن کی زندگی کی قسم کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ایک امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب امام الانبیاء کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اماں آمنہ بیٹی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ بچہ منفرد ہے، یہ بچہ سب سے منفرد ہے، ساری دنیا ہے، لیکن وہ تو صرف ایک گھر تھا۔ اماں آمنہ نے یہاں تک کہ مکے کے اندر کوئی بچے دیکھے ہوں گے، جناب عبد المطلب نے مکے گرد و نواح کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر کوئی بچے دیکھے ہوں گے، لیکن خداوند قدوس مالک کائنات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ جبرائیل امین جو ساری کائنات کے اندر گھومے، ساری کائنات میں پھرے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، وہ بول اٹھے آمنہ فکر کیوں کرتی ہو، عبد المطلب کیوں پریشان ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں آفاقہا گردیدم مہرے بتاں ورزیدم بس یار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ دنیا والوں میں دنیا کے کونے کونے تک گیا ہوں، کوئی کونا مجھ سے نہیں چھپا، ہر نبی کے پاس پہنچا، ہر پیغمبر کے پاس پہنچا، میں نے ہر کسی کو دیکھا ہے، دنیا کے مشرق بھی دیکھے، دنیا کے مغرب بھی دیکھے، دنیا کے شمال بھی دیکھے، فرمایا کہ دنیا کے غروب بھی دیکھے، سارا کچھ دیکھا دنیا کا۔ آفاقہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم بس یار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، بہت کمال والے دیکھے، بہت اوصاف والے دیکھے، بڑے اخلاق والے دیکھے، دنیا کے اندر خوب پھر پھر کر گھوم گھوم کر میں نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن امام الانبیاء اگر نہیں دیکھا تو تیرے جیسا نہیں دیکھا، اس لیے خداوند قدوس ان کے لیے آیا ہے کہ لیسا کمثلہ ہی شے ہے، خدا کی مثل کوئی نہیں، محمد کی مثال کوئی نہیں ہے۔ جناب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بھی تھے، اشعار میں آپ کی تعریف بھی کیا کرتے تھے اور مشرکین مکہ کو جواب بھی دیا کرتے تھے۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کو، امام الانبیاء کی صورت اور سیرت کو دیکھ کر وہ بھی اپنی زبان سے کہنے لگ گئے احسن منک لم ترکت عینی، احسن منک لم ترکت عینی، کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ایک عاشق صادق جو اس دنیا کے اندر اس سرزمین پاک و ہند میں جس نے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچم اڑایا، جسے کہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، جن کی ساری زندگی
ختم نبوت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، امام الانبیاء وسلم کی شان رسالت کے لیے ساری زندگی گزر گئی ہے۔ وہ سید اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اگر میں اس وقت ہوتا تو میں حضرت حسان سے کہتا، فرمایا تم ایسے نہ کہو بلکہ تم یہ کہو احسن من کلم ترکت عین، احسن من کلم ترکت عین۔ حسان ایسے نہیں کہے کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، حسان ایسے کہے کہ کسی دنیا والے کی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ آمنہ نے دیکھا، نہ عبد المطلب نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، نہ مکہ والوں نے دیکھا، نہ مدینہ والوں نے دیکھا، نہ جبرائیل امین نے دیکھا، نہ زمین والوں نے دیکھا، نہ آسمان والوں نے دیکھا، دنیا کے اندر کسی نے، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھتے کیسے؟ خداوند قدوس نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا، ایسا پیدا ہی نہیں کیا، خداوند قدوس نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا۔ جب پیدا نہیں کیا تو دیکھتے کہاں سے؟ وہ اول ہی تھا، وہ وہی تھا، بس وہ آخری ہی تھا، نہ پہلے اس جیسا تھا، نہ اب ہے، نہ بعد کے اندر ہوگا، نہ کچھ دنیا کے اندر ایسا آ سکتا ہے۔ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم نبی کا ظل ہیں، ہم نبی کا سایہ ہیں، جو کہ یہ کہتے ہیں ہم نبی کے بروزی ہیں، ہم دوسری شکل کے اندر آ گئے نبی کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال کے، اور اپنے آپ کو بعد میں نبی کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی محمد کا سایہ ہیں۔ خداوند قدوس نے محمد جیسا پیدا ہی نہیں کیا تھا تو تم آئے کہاں سے؟ اپنے آپ کو سایہ کہتے ہیں، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کے اندر یہ بحث ہو گئی ہے امام الانبیاء کا سایہ تھا یا نہیں تھا۔ ہم چلتے ہیں نا، درختوں کا سایہ ہے، دیوار کا سایہ ہے، انسان کا سایہ ہے، چرند پرند کا سایہ ہے، ہر چیز کا سایہ ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم وسلم کا سایہ ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ سایہ ہے، بعض نے کہا کہ سایہ نہیں ہے، لیکن اہل تحقیق اس بات کے اوپر متفق ہو گئے امام الانبیاء رحمت عالم وسلم کا سایہ تھا۔ امام الانبیاء چونکہ انسان تھے، انسان کا سایہ ہونا چاہیے، لیکن خداوند قدوس نے اپنی قدرت سے معجزہ طور پہ امام الانبیاء کے سائے کو اٹھا دیا تھا تاکہ کسی آدمی کا پاؤں میرے امام الانبیاء کے سائے کے اوپر بھی نہ آ جائے، کسی کا قدم سائے کے اوپر نہ آ جائے۔ جب سایہ ہی اٹھا دیا تو دنیا کے اندر دوسرا سایہ یہ بے ایمان کہاں سے آئے گا؟ میرے محبوب کی شان کو دیکھو، احسن من کلم ترکت عین وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا حسان کہتے ہیں ایسے پتہ چلتا ہے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، لیکن محبوب جب تیری بات آئی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی اپنی مرضی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ سے پوچھا اے میرے محبوب میں آپ کو کیسے بناؤں، میں آپ کو کیسے سنواروں، آپ کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی آنکھ کیسے ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ مبارک کیسے ہونے چاہیے، آپ کا سینہ مبارک کیسے ہونا چاہیے، اور آپ کے قدم مبارک کیسے ہونے چاہیے، آپ کی زلفیں کیسی ہونی چاہیے، وہ چہرہ کیسا ہونا چاہیے جس کی دیکھ کر دن کی روشنی سرما جائے، وہ سایہ، وہ زلفیں کیسی ہونی چاہیے جہاں رات کی سیاہی دیکھ کر وہ شرما جائے۔ امام الانبیاء کی زلفوں کی سیاہی کو امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے گئے ہر ایک چیز، جیسے امام الانبیاء فرماتے گئے خداوند قدوس اس طریقے سے بناتے گئے، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا جب امام الانبیاء جیسا خداوند قدوس نے دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیا تو دنیا کے اندر دیکھنے والے دیکھیں گے کہاں سے؟ سلام اس پر، یہ تو امام الانبیاء کا مقام تھا، لیکن ایسا جو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہو کر آیا، لیکن اس کی حالت اور کیفیت اور اس کی سادگی کو دیکھو۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام ان پر کہ جن کا ٹوٹا ہوا بوریا بچھونا تھا۔
امام الانبیاء کے چہرے کی قسمیں خداوند قدوس نے کھائیں، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ رحمت عالم وسلم کے پاس گیا، آپ کے وجود کے اوپر قمیص مبارک نہیں تھی، آپ ایک چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے، چٹائی بچھی ہوئی تھی، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کے وجود کے اوپر اس چٹائی کے نشانات تھے، میں دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ امام الانبیاء رحمت علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول، دنیا کے بادشاہ کیسے کرے نرم بستروں کے اوپر سوتے ہیں، کس طریقے سے اپنے سردی کے موسم گرمی کے موسم کے بستر الگ ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول آپ تو دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں اور آپ کی یہ کیفیت یہ حالت ہے۔ فرمایا عمر ہم نے یہ سب کچھ دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ اہل دنیا کے لیے چھوڑ دی ہم نے دنیا، اہل دنیا کے لیے چھوڑ دی ہم نے دنیا، کیا فقیروں کے لیے دولت عقبا کم ہے، مدینہ کی وہ زمین جس میں فروکش ہیں حضور، مدینہ کی وہ زمین جس میں فروکش ہیں حضور، اس کے رتبہ میں عرش معلیٰ بھی کم ہے۔ اس ٹکڑے کا مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی نہیں کر سکتا جس میں میرے امام الانبیاء میرے نبی اور آپ کے نبی آرام فرما ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوچیں، دیکھیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ہر سال آ کر پیغام دیتا ہے، یہ آ کر بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کلمہ تمہیں جو ملا ہے یہ ایسے نہیں ملا، یہ وہیں سے ملا ہے، اور کتنی قربانیاں اس کے اوپر لگی ہیں، کتنی جانیں اس کے اوپر لگی ہیں، کتنا خون بہا ہے، کتنی اس کے اوپر محنت ہوئی ہے، کتنے گھر اس کے اوپر اجڑے ہیں، جی کتنی مائیں انہوں نے قربانی دی، کتنی بہنیں انہوں نے قربانی دی ہے، کتنے اس کے اوپر آنسو بہے ہیں اور آج تک بہ رہے ہیں اور آج تک خون بہ رہا ہے اس کلمے کی حفاظت کے لیے جو پہلے سے لے کر آج تک چلا ہوا آ رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے آج ہم خوش ہیں اس لیے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا کچھ لگا نہیں ہے اس لیے ہمیں نماز کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اگر لگا ہوتا تو پھر پتہ چلتا۔ تو خدا کے لیے یہ سوچیں، اپنی زندگی کے اندر یہی زندگی ہے سوچنے کی اور فکر کرنے کی، آخرت وہ تو سوچنے کی ہے ہی نہیں، یہی دار العمل ہے، آگے تو دار الجزا ہے، جو کر جائیں گے وہ وہیں پہ ہوگا، اچھا کر جائیں گے تو اچھا ہوگا، برا کر جائیں گے تو برا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔